علیکم. ہم لوگ اس وقت سعود میں ہیں اور پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں آیت الغازی نے جو مسجد بنائی تھی یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ ہم ابھی پہنچے ہیں. تو ہم اس مسجد کا وزٹ بھی کریں گے انشاءاللہ. شاہوار بھائی ہمارے ساتھ ہیں ایز یوزول اور یہ ہمیں کچھ اس کی ہسٹری بھی بتائیں گے. تو شاہوار بھائی بتائیے کہ یہ مسجد کب بنی تھی اور جو ہے وہ کب آیت الغازی یہاں پہ آئے تھے اور اس کی ہسٹری کیا ہے, کچھ ڈیٹیلز بتائیے. ارطغرل غازی اپنی عمر کے 40 کی دہائی میں یعنی 42 سال 43 سال کی عمر میں یہاں آئے تھے. 40 گھرانوں کا ایک ان کا قبیلہ تھا اور وہ یہاں ان کو لے کے آئے. یہ جگہ جو ہے یہ سرحد تھی. یہاں سے آگے ویسٹ میں سارا جو ہے وہ رومنس کی امپائر تھی, رومیوں کا, اور یہاں سے ایسٹ میں سارا مسلمانوں کا تھا. سلجوقی امپائر جو ہے وہ یہاں تک, یہ بالکل اس کی سرحدی آخری علاقے تھے. تو اس زمانے میں ظاہر ہے کوئی ایسی سرحد تو ہوتی نہیں تھی کہ یہاں سے آگے اگلا ملک شروع ہو جاتا, بس سرحدی علاقے ہوتے تھے. وہ علاقے کبھی اس ملک میں گنے جاتے تھے, کبھی اس ملک میں گنے جاتے تھے. تو یہاں وہ کوچ کر کے آئے اور اپنے ساتھیوں کو لے کے آئے. تو انہیں یہ لگا کہ یہ والی جگہ جو ہے یہ ہمارے رہنے کے لیے مناسب ہے. اس جگہ سے وہاں سے ایک ندی گزرتی ہے. اس ندی سے دو طرف جو ہے وہ دو مختلف طرح کے لوگ رہتے تھے. وہاں اس طرف مسلمان رہتے تھے, اس طرف جو ہے وہ عیسائی رہتے تھے, رومی رہتے تھے. تو انہوں نے یہاں رومی سائڈ پہ, عیسائیوں کی سائڈ پہ اپنا مسکن بنایا تاکہ ہم ان کو تبلیغ کر سکیں اور آہستہ آہستہ ان کا دل جو ہے وہ دین کی طرف مائل کر سکیں. اور اس کے بعد انہوں نے یہ مسجد بنائی. ہاں, اس کے بعد پھر یہ تھا کہ یہاں پر عیسائیوں کا چونکہ چرچ تھا تو ارطغرل غازی کہنے لگے کہ ہمارا بھی ایک مسجد ہونی چاہیے. ہم تو جہاں جاتے ہیں وہاں ایک مسجد بناتے ہیں, اور وہاں پر تو چلیں مسلمانوں نے اپنے لیے مسجد بنائی ہوئی تھی, لیکن یہاں پر ایک مسجد کی ضرورت تھی. انہوں نے اس جگہ کو اس مسجد کا انتخاب کیا. صحیح. یہاں پہ اندر کوئی کنواں بھی ہے میں نے سنا ہے, تو اس کی کیا ہسٹری ہے کنویں کی؟ جی کنویں کی کچھ ہسٹری یہ بتاتے ہیں کہ یہاں جو عیسائی رہتے تھے وہ اصل میں ان کے گھروں میں زیادہ تر اپنے اپنے کنویں موجود تھے, تو وہ اس سے پانی پیا کرتے تھے. جبکہ مسلمان چونکہ نئے آئے تھے تو انہوں نے ابھی کنواں نہیں کھودا تھا اپنے لیے, تو وہ اکثر اس ندی کا پانی پیتے تھے. صاف پانی کی ندی ہے, وہاں سے پانی پیتے تھے. تو عیسائیوں کو یہ سوچا کہ مسلمانوں کو یہاں سے بھگانے کا یہ اچھا طریقہ ہے کہ اس ندی میں زہر ملا دیا جائے, تاکہ یہ فوت ہو جائیں یا بیمار ہو جائیں یا کسی طرح سے یہاں سے یہ بھاگ جائیں گے, یہ جگہ چھوڑ دیں گے. تو بس اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہاں زہر ملانے سے ان کے کنووں میں بھی زہر آ گیا. وہ ندی کا پانی ہی نیچے سے کنووں کو جا رہا تھا کہیں, تو ان سب کے کنویں زہریلے ہو گئے اور یہ خود بھی بہت بیمار ہونے شروع ہو گئے. تو ارطغرل غازی اس مسجد کے اندر بیٹھے تھے, تو یہ جو جگہ اس وقت مسجد کے اندر ہے یہ اس وقت مسجد کا چھوٹا سا باغیچہ تھی, چھوٹا سا صحن تھی. تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہاں پر اگر ہم جو ہے وہ چونکہ یہاں پر سبزہ بہت اچھا ہے, پودے اچھے ہو گئے ہیں, اگر اس کو کھودیں تو ممکن ہے یہاں پر ہمیں صاف پانی مل جائے, یہ زہریلا نہیں ہوگا, اسی وجہ سے یہاں پر پودا آرام سے اگ جاتا ہے. تو انہوں نے کھودنا شروع کیا اور یہاں سے پانی تو ظاہر نکل آیا, پانی تو کہیں سے بھی نکل آتا ہے. لیکن خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کے بعد 3 دن تک وہ پانی خود پیا اور اپنے گھوڑے کو پلایا. ہاں, تاکہ اگر کچھ ضرر ہے تو یا مجھے آئے یا میرے گھوڑے کو آئے. اتنی بہترین بات ہے. جی, یہ لیڈر کا تو اصل کام یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنی جان کو رکھتا ہے, اپنی جان کو پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر جو ہے وہ پہلا تیر آتا ہے دشمن کا تو وہ میرے سینے پہ آئے گا. تو 3 دن بعد انہوں نے دیکھا کہ کچھ نہیں ہوا, یہ پانی زہریلا نہیں ہے. تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ یہ کنواں جو ہے یہ عیسائیوں اور مسلمانوں دونوں کے لیے کھول دیا کہ اگر عیسائی بھی چاہیں تو وہ ہماری مسجد سے آ کے پانی لے جائیں اور پیے. اتنی پیسفل پلیس ہے, میں آپ کو کیا بتاؤں, میں اپنی فیلنگز آپ کو نہیں ڈسکرائب کر سکتا, لیکن ویڈیو کی خاموشی میں آپ کو شاید جو ہے فیل ہو کہ یہاں پہ بالکل شور نہیں ہے. اتنی خاموشی, یقین کریں آج ہم نے عصر کی نماز یہاں پہ پڑھی الحمدللہ, اور اتنا خاموشی ہے یہاں پہ, اتنا سکون ہے کہ دل نہیں کر رہا یہاں سے ہم جائیں واپس. تو آئیں اندر آپ کو مسجد بھی دکھاتے ہیں. آئیں شاہ بھائی. Hani senin babandır da bizim de dedemizdir diyorlar yani. Bırak kalsın. O da bir çatsı çıkmasın diye eyvallah diyor. Böyle sonra bir gün ayrılıyor. Bir gece sessiz یہ قرآن کریم کی آیت لکھی ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, کہ ان قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہو جائیں گے اور وہ سننے والے اور جاننے والے ہیں. یہ چونکہ یہاں پر مسلمان اقلیت سے تھے, ظاہر اس چھوٹی سی جگہ میں بھی عیسائی جو ہیں وہ زیادہ تھے اور مسلمان نئے آئے تھے, کم تھے. تو یہ آیت جو ہے یہ اس مناسبت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کافی ہوں گے. اگر عیسائی ہمارے پانی میں زہر ملا بھی دیں گے تو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ پانی دیں گے. اس سے ہمیں کیا میسج مل رہا ہے کہ اللہ پر کتنا پختہ یقین تھا ان کا, اور آج کل جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں لوگوں کا ایمان بہت کمزور ہو جاتا ہے, تو اللہ پہ بلیو اسٹرانگ نہیں ہے لوگوں کا. تو اللہ پہ اگر یہ ڈرامہ بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے, لیکن کہتے ہیں مجھے اس ڈرامے کی بڑی خاص بات یہ لگی کہ ہر اچھے برے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا اور اللہ کے بھروسے سارے کام کرنا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ بندے بھی بھیجتا تھا ان کی مدد کرنے کے لیے, اور ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. یہ علاقہ بھی دکھائیے کہ یہاں سے کتنا زبردست ویو ہے, کتنی خاموشی ہے یہاں پہ, کتنا سکون ہے. سامنے شاپس ہیں جہاں پہ کچھ کائی قبیلے سے ریلیٹڈ کچھ پروڈکٹس ملتی ہیں. 95 yaşında orayı fethettiği için de ona
İnegöl'ün Fatih diye geçer. Bursa'da İnegöl Bizi de Fatih diye geçer. amanasını ağlattılar. Bu çarşamba gelmiş. Şimdi gerçekten nerede vefat ediyor? Kızlar orada. Gerçek kabri de orada. Tabii köyün mezarının içerisinde Yıkıma bir bir yer dikkat yapmışlar ona göre. Ben gittim atım kalmış. Hatta muhtara Hayır. konuştum dedim ki ya burayı restore edin. Ben dedim size fosillerimiz de var ya. Oradan da bir tane böyle balta veriyorum. Şöyle duvarına asayım. Bir de yeşil. ये जगह उस वक्त जो है ये मस्जिद के अंदर नहीं थी, इस जगह को बाद में मस्जिद के अंदर लिया गया है। पहले ये बागीचा था, मस्जिद जो है वो इस दीवार से आगे थी, सही क्योंकि उस वक्त मुसलमानों की आबादी ही कम थी, तो यानी यहाँ पर 40 कबीले के 40 जवान तो यहाँ पर खुद आ जाते थे आराम से। सही सही अच्छा कुएं के अंदर आप लोगों ने देखा इसके अंदर भी जो है वो आई का जो काई का साइन है वो बना हुआ है जी असल में ज़मान के साथ साथ ये कुआं भर दिया गया था, जी, जी। इसका इस्तेमाल ख़त्म हो गया था, तो ये अभी तुर्क हुकूमत ने दोबारा से उसको अपनी तारीख को ज़िंदा करने के लिए इस कुएं को दोबारा से खोदा है, उसको रेनोवेट किया है इस चीज़ को। और मस्जिद की भी ऑब्वियसली टाइम के साथ साथ रेनोवेशन जी जी वो शिकस्त तो रिख्त चलती है इसकी, और उसके साथ फिर उसको ये आप देखिए ये पुरानी तस्वीर है, ये पुरानी तस्वीर है, अच्छा इसी मस्जिद की ये लास्ट रेस्टोरेशन जी जी ये आप देखिए कि रेचम गरेलिसी राहमी आकबाश चार्ल्स मस्जिद, यानी ये आकबाश राहमी नाम के एक आदमी है, इन्होंने आखिरी रेस्टोरेशन में इसकी पुरानी बुनियादों को खोद खोद के ज़मीन से निकाला, और आर्कियोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने जो है वो इसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने में मदद की। सही अच्छा माशाल्लाह शाहवार भाई की जो है ना टर्किश लैंग्वेज बड़ी ज़बरदस्त है, बेहतरीन टर्किश बोलते हैं। अच्छा देखिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमने असर की नमाज़ पढ़ी आज, और ये मस्जिद है, ये मिंबर है। जी हाँ उस्मानी दौर में असल में दो तरह के मेंबर हुआ करते थे, एक मेंबर जो है ये हदीस शरीफ का दर्स देने के लिए और वाज़ नसीहत के लिए होता था, तो इस वजह से ये मेंबर हमेशा नीचा हुआ करता था, ताकि जो आलिम हैं और जो ख्वाजा हैं उनका लोगों के दिलों के साथ एक करीबी ताल्लुक़ बने, बहुत ऊंचे ना हो। और एक मेंबर जो है वो ऊंचा हुआ करता था क्योंकि सुल्तान का खुतबा यहाँ पढ़ा जाता था, तो यानी सुल्तान की सुल्तान जो है वो उसको दिखाने के लिए कि ये खुतबा जो है ये ऑप्शनल नहीं है, ये जो भी है ये हुक्म आली है, इसको आपको मानना पड़ेगा। अच्छा इस ड्रामे में भी हम देखते हैं जब भी ये इनकी मस्जिदों में भी जो फ्लैग जिस तरह लटकाया करते थे वो इसी तरह लटकाया करते थे, ये फ्लैग ये भी कोई फ्लैग है ये उस्मानियों का सिंबल है। अच्छा ये जी उस्मानियों के सिंबल की आखिरी शक्ल है। असल में उस्मानी दौर में एक से नई तोप और नई से नई बंदूक ईजाद होती गई। जिहाद तो असल में उस्मानियों का तो खासा जिहाद का है, सारी ज़िंदगी वो मुसलमानों की हिफाजत पे मामूर रहे हैं, तो वो उन्होंने अपने सिंबल में ये यहाँ पे भी बना हुआ है, इस अपने सिंबल में अपनी वो तमाम तर तोपें और तलवारें और भाले उनके सब के जो डिज़ाइन इन्होंने खुद किए थे, ये देखिए ये आदिल का निशान है कि आदिल थे, और बंदूक और भाला, और इसी तरह से तुर्क लोगों की लेकिन 3 बर्र आज़मों पर, ये 3 चांदों का मतलब ये है कि ये 3 बर्र आज़मों पर हुकूमत है, और फिर इसी तरह से ये ऊपर बिस्मिल्लाह लिखना, ये जो है ये सब उस्मानी उसके अंदर ऐड होते गए, और उसकी फाइनल फॉर्म ये है, यानी ज़माने के साथ साथ नई से नई तोप और नई से नई बंदूक बनती गई और इसमें ऐड होती गई, ये उसका आखिरी सिंबल ये है। देखिए माशाल्लाह आज हमने जो है वो इस मस्जिद का भी विज़िट किया, इससे थोड़ी देर पहले हम अर्तुल गाजी की मज़ार पे भी मौजूद थे, और शावर भाई बहुत शुक्रिया जो आपने जो है वो हमें एक्सप्लोर करवाया और इतनी सारी डिटेल्स बताई, मुझे भी और हमारे व्यूअर्स को भी जो हमारे साथ जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू हमारे साथ शामिल हैं टर्की के इस विज़िट के ऊपर। तो फिर हम मज़ीद किसी नई जगह के ऊपर जाएंगे और अपने ट्रिप को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।